خاموش کھائی راہیل اپنے بستر کے کنارے بیٹھا چھت کی دراڑوں کو گھور رہا تھا۔ صبح کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی تاریک دنیا میں ایک زبردستی کا مداخلت کار ہو۔ ہفتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، کبھی کروٹیں بدلتے ہوئے مایوسی میں ڈوبا رہتا، تو کبھی ان دیکھے خوفناک خوابوں سے پسینے میں شرابور جاگ اٹھتا۔ اس کا جسم بوجھل تھا، جیسے کسی ان دیکھے وزن نے جکڑ رکھا ہو۔ اسے نہانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کپڑے بدلنا، دانت صاف کرنا، یہ سب ناقابل برداشت کام لگ رہے تھے۔ نائٹ سٹینڈ پر رکھا موبائل بار بار بج رہا تھا، دوستوں کے پیغامات، باس کی مسڈ کالز، بٹ اسے پرواہ نہیں تھی۔ کام، رشتے، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی بےمنی محسوس ہو رہی تھی۔ بھوک بھی کہیں کھو چکی تھی۔ بستر کے پاس ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں رکھا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو زبردستی کھانے پر مجبور کرتا، مگر اکثر وہ بھوک کو یوں ہی محسوس کرتا رہتا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کے ذہن میں ظالمانہ خیالات سرگوشیاں کرتے، تم ایک بوجھ ہو، کچھ نہیں بدلے گا، بس ختم ہو جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر رونے کی بھی طاقت نہ تھی۔ وہ دوسروں کے سامنے مسکراہٹ کا دکھاوا کرنا سیکھ چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی خلا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کسی سے مدد مانگنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آخر وہ کہتا بھی کیا؟ شام ہوتے ہی وہ کمبل میں سمٹ گیا۔ باہر کی دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی، گاڑیاں بجتی رہیں، لوگ ہنستے رہے، مگر وہ ایک خاموش کھائی میں قید تھا۔ کل بھی ایسا ہی ہوگا، اور پرسوں بھی، یا شاید، اس نے سوچا، کل کا سورج کبھی طلوع ہی نہ ہو۔